اللہ رب العزت یہ جو بندے کو مال اور اولاد دیتے ہیں یہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ان نعمتوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو لے لی یا یہ میری ملکیت ہے، یہ مجھ سے جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک اس کائنات کے مالک ہیں، انسان کے ایک ایک عضو کو بنانے والے اور ان اعضاء کے اللہ مالک ہیں، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سب کے مالک اللہ ہیں۔ اور یہ جو مال انسان کے پاس آتا ہے یہ اللہ رب العزت انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس میری نعمت کے ذریعے میرے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اس پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی اندھا تھا، ایک آدمی جو ہے وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور ایک آدمی جو تھا وہ بال اس کے نہیں تھے، گنجا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ ایک تو یہ بیماری میں مبتلا تھے، دوسرا غربت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں، اور وہ سب سے پہلے گنجے کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں تجھے تمہاری بیماری بھی دور کر دوں اور تجھے مال بھی دے دوں تو تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ لوگ تو مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں اس گنجا گنجا کہہ کر، اگر اللہ پاک مجھ پہ کرم کر دے، میرے بال آ جائیں، میں مالدار بن جاؤں، تو میں تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، بلکہ شکر گزاری جو ہے وہ مجھ میں رچ بس جائے گی۔ تو فرشتے نے دعا کی اللہ سے اور ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے۔ فرمایا کہ تجھے مال کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک گائے دی تو دے کر چلا گیا۔ اب فرشتہ جب چلا گیا، وہ بندہ اپنے گائے کو جو ہے وہ سنبھالتا، اس کو چرانے لے جاتا، تو وہ بڑھتے 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 اس کے پاس ایک بڑا ریوڑ بن گیا، مالدار وہ بن گیا۔ دوسرا آدمی جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا اور فرشتے نے کہا کہ یہ تیری بیماری ہے، جو اگر اللہ پاک اس کو بہتر کر دیں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اگر اللہ رب العزت میری اس بیماری کو دور کر دیں تو میں تو سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، میں تو اس بیماری کی وجہ سے انتہائی تنگی اور پریشانی میں ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی، ہاتھ پھیرا، تو اس کا کوڑ کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے کہا تجھے مال کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی اور دعا دے کر چلا گیا۔ تو اس کا بھی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا بڑھتا وہ کئی اونٹوں کا مالک بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو اندھے کے پاس بھیجا، اور فرشتے نے اس سے بھی یہی مکالمہ کیا کہ تو بیمار ہے، اندھا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اگر اللہ تجھے آنکھیں لوٹا دے۔ تو اس نے کہا اگر اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے تو میں تو اللہ کا بڑے شکر گزار بندہ بنوں گا، اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، اور اللہ پاک کا اتنا احسان مانوں گا کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرما برداری میں زندگی بقیہ گزاروں گا۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ فرمایا کہ تجھے مال میں سے کیا پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ تو فرشتے نے
اس کو ایک بکری دی اور دعا دے کر چلا گیا۔ اس کا مال بڑھتا بڑھتا وہ بھی کئی بکریوں کا مالک بن گیا۔ اب اللہ پاک نے تینوں کو صحت اور تندرستی بھی دے دی اور مالداری سے بھی نواز دیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا۔ یہ مال دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ اس کو کبھی بھی یہ کسی کو اللہ مال دے دے تو اس وہم میں نہیں آنا چاہیے کہ اب یہ میرا ہی میرا ہے، میں اس کا مالک کو جو چاہوں کروں، نہیں، بلکہ مالداری میں بھی اور فقر میں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اب فرشتہ سب سے پہلے اس گنجے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں نے سنا ہے کہ پہلے تو بڑا غریب تھا، تیرے بال بھی نہیں تھے، اللہ نے تجھے صحت بھی دے دی، بال خوبصورتی بھی دے دی، بال بھی دے دیے، مال بھی دیا، تو میں مسافر ہوں، مجھے ایک گائے دے دے، میں بیچ کے اپنا زاد راہ بنا لوں۔ کہنے لگا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، میں تو نسلوں سے امیر ترین بندہ چلا آ رہا ہوں اور تجھے کس نے کہا کہ میں غریب تھا، جاؤ بھائی میں نہیں آپ کو دیتا۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیری اللہ وہی حالت کر دے جو تیری پہلے حالت تھی، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ فرشتہ جب آنکھوں سے اوجھل ہوا تو دوبارہ گنجا ہو گیا، مال سارا مر گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کہا کہ میں مسافر ہوں، میں نے سنا ہے کہ پہلے تو اس طرح کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اور تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا، میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے، میں بیچ کے اپنا زاد راہ بنا لوں یا سواری بنا کے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی کیسی باتیں کرتے ہو، تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں غریب ہوں؟ یہ بندے کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو وہ پرانی اپنی اوقات جو ہے اس کو بھول جاتا ہے، حالانکہ کبھی بھی اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو اس نے بھی جب یہی جواب دیا تو فرشتے نے اس کو بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تیری وہ حالت کر دے جس حالت پہ تو پہلے تھا۔ فرشتہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو وہ دوبارہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، سارا مال مر گیا۔ تو شور مچانے لگا بلاؤ اس مسافر کو، بلاؤ اس فقیر کو، لیکن کہاں ملتا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پہلے اندھا تھا اور تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار بھی کیا، اللہ نے تجھے آنکھیں بھی دیں، تو میں مسافر ہوں اس اللہ کے نام پہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، مجھے ایک بکری دے دو، میں اس کو بیچ کے اپنا زاد راہ بنا لوں، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس اندھے نے کہا تو نے جو کی فرمایا سچ فرمایا، میں بیمار بھی تھا، اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی، میں غریب بھی تھا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، تو اللہ کے نام پہ ایک بکری نہیں، اگر تو اللہ کے نام پہ ساری بکریاں بھی لے جائے میں تمہیں ساری دینے کو تیار ہوں، کیونکہ جس اللہ نے مجھے پہلے غربت سے اٹھا کے مالدار بنایا اس اللہ کے نام پہ دینے پہ کبھی مجھ میں کمی نہیں آئے گی، اللہ مجھے اور دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتہ کہنے لگا کہ تجھے تیری آنکھیں مبارک، تجھے تیرا مال مبارک، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں اور تم 3 کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، 2 آزمائش میں ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، تمہیں تمہاری آنکھیں مبارک، تمہیں تمہارا مال مبارک۔ تو بھائی یاد رکھنا چاہیے یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ یہ اس کا مال نہیں ہے، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے اپنے اوپر خرچ لیا یا اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی پتہ نہیں کون کھا جائے گا، کون اس کو استعمال کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اگر مال کی نعمت دی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی جھجکنا نہیں چاہیے اور رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔